ایک ملاقات آج اور بھی ہوئی ہے اینڈ دیٹ از چیف منسٹر پنجاب سے اسپیکر ملک احمد خان کی، یا یہ کہا جائے کہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیکر ملک احمد خان سے۔ پنجاب میں کیا چل رہا ہے؟ کیا اسپیکر کو کال کر سکتی ہیں چیف منسٹر؟ بلا سکتی ہیں ان کو جواب طلبی کر سکتی ہیں؟ بلا سکتے ہیں، اور کیا چیف منسٹر بلا سکتی ہیں اسپیکر کو جواب طلبی کے لیے؟ اسپیکر کی اور وزیر اعظم کی تو ملاقات ہوتی ہے، یہ تو بلا نہیں سکتے، مطلب یہ کہ ملاقات ہوتی ہے، اسپیکر بلا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں تو جواب طلبی ہوئی ہے نا، جو رپورٹ نہیں جواب طلبی نہیں، وہ ایک خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، اور نہیں اناؤنسمنٹ نہیں، جو حقیقت بات ہے وہ بھی ہے، آپ باڈی لینگویج ریڈ کر کے دیکھ لیں۔ تو پہلے تو اتنا خوشگوار نہیں تھا نا، نہیں وہ میرے خیال سے چیزیں کلیریفائی ہوئی ہیں، شاید اوور لک ہو گیا ہو سٹاف کی طرف سے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، اس میں تمام تر معاملہ نہیں۔ وہاں سے مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسپیکر کو کہ جی بیوروکریسی پہ ہاتھ اولا رکھیں، پیغام دیتی ہیں مریم اورنگزیب یہ ہیں، اور وہ بالکل اگر کسی کے ساتھ دیکھیں، is the rank of the senior minister above the speaker؟ not at all۔ مریم اورنگزیب یہ کہتی ہیں، اور اس کے پھر فوراً بعد ہی مریم نواز کا بلاوا آ جاتا ہے کہ جی آئیں ذرا، because we all belong to one party نا، تو وہ میرے خیال سے کم از کم چیزیں کلیریفائی بھی ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس کے بھی تقاضے ہیں، اس کی بھی کوئی لوازمات ہیں، اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ نون میم شین کی یہ وہی لڑائی ہے، ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ہیں، مریم نواز صاحبہ چاہتی نہیں تھیں کہ وہ اسپیکر بنے، نہیں کوئی ایسی، یہ تو ساری کہانی ہے، یہ تو ساری کہانی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوششیں کب سے ہو رہی ہیں کہ نون میں سے شین نکالو، شین میں سے نون نکالو، اور میم میں سے شین نکال لو، یہ کوششیں ہمیشہ جب بھی ہوئی ہیں، یہ کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور ان میں کوئی سچائی نہیں تھی، اور ابھی بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میم میں سے شین نکلے یا شین میں سے میم نکلے، ایسا نہیں ہے۔ اٹ از پاکستان مسلم لیگ نون نواز اینڈ دیٹس اٹ۔ فیصل کچھ سوال کر رہے ہیں اسی بارے میں، فیصل کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیٹ اپ پرپوز ہوا تھا، پھر نواز شریف صاحب کیونکہ ہار گئے الیکشن اور وزیر اعظم نہیں، ان کو انکار کر دیا گیا، تو پھر انہوں نے مریم بی بی کے لیے وزیر اعلیٰ کا سلاٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا۔ ادروائز جو ڈیل تھی یا جو ایک پروگرام تھا، لنڈن پلان یہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ملک احمد خان ووٹ بھی سی ایم۔ ملک احمد خان نے گریس کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہیں تو آپ آگے ہیں۔ یہ جو معاملہ شروع کہاں سے ہوا، یہ دوسرا ڈی پی او ہے جو کہ وہاں پہ لگایا گیا، اور جس کا ایک ہی ٹاسک ہے کہ ملک احمد خان کٹ ٹو سائز کریں۔ وہاں پہ یہ بھی ایک ریومر ہے کہ جو سینئر منسٹر ہیں، جو کہ اسپوکس پرسن بھی بہت بڑی ہیں بڑے صوبے کی، انہوں نے وہاں پہ شکایتیں کی ملک احمد خان کی کہ جی یہ دیکھیں اور وہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے قد سے زیادہ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کی طرف سے بدتمیزی ایوان کے اندر بھی کی گئی، اور بعد میں وہاں پہ ڈائریکشن دی گئی، اور پی آر او ٹو قصور ڈی پی او وہ بقول کا جو میں نے سنا ہے، جو پریولیج کمیٹی ہے، انہوں نے کہا جی وہ خود خبریں لگوا رہا تھا ملک احمد خان کے خلاف۔ تو اب پھر یہ جو سارے معاملات ہیں، کیا ڈی پی او ٹرانسفر ہوا ہے؟ وہ ملک سعید نے فون کیا ہے، وہ بھائی ہیں ملک احمد کے، وہ ان کو اس نے بدتمیزی کی ہے، اور کوئی جائز سا معاملہ تھا، یہ نہیں کوئی ناجائز انہوں نے کوئی سفارش کی۔ جو مجھے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ایک صلح کا جو ہمارا روزانہ کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشنز کا یہ ہوتا ہے، تو آگے ڈی پی او مس میں ہے، وہ ڈی پی او کی اتنی تو نہیں بات ہوتی نا جی کہ وہ کسی بغیر نہ کرے، تو اس کو کس کی ٹیک ہے؟ اور احمد خان جو ہے وہ تو بڑا دھیمے مزاج کا آدمی ہے، وہ بہت ہی ٹھنڈے دماغ کا بندہ ہے۔ وہ جس طرح سے ان کو ہیوملیٹ کیا گیا یا جیسا کیا گیا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ لیکن جو کہانی فیصل چودھری آپ سنا رہے ہیں، یہ ساری کہانی جو آپ سنا رہے ہیں، یہ تو ہیرسے پہ مبنی ہے نا؟ نہیں، وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے یا پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، تو تب ان کو ساری کہانی میرے بھائی کو پتا ہے۔ میں کی ہوتے اپنا سیکرٹری ٹو اسمبلی ہیں، آپ جو کہانیاں سناتے ہیں، آپ ہمیں ساری ہیرسے نہیں ہوتی، ذرائع سے نہیں پتا، سورسز کے ساتھ ہم ساتھ میں فیکس لے کے کلیکٹ کر کے خبر دیتے ہیں، تو ہمارے نہیں ہیں۔ سورس کے ساتھ ہمارے فیکس بھی ہوتے ہیں نا، مطلب کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہوتے ہیں، کوئی پروفز ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ۔ آپ نے کہا جو میں نے سنا ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ قاسم گیلانی کا کل رات کا انٹرویو سن لیں عامر متین صاحب کے ساتھ۔ کس کا انٹرویو؟ قاسم گیلانی جو کہ پرویلیج کمیٹی کا ممبر ہے، اس کا رات کو انٹرویو سن لیں آپ، چلیں میں تو آپ کو بات بھی بتا دیتا ہوں۔ اچھا، میں نے تو حوالہ بھی دے دیا آپ کو۔ ٹھیک، مطلب آپ نے بھی کسی اور سے سنا، انہوں نے کہاں سے سنا، اس کا کچھ بات یہ ہے کہ جو یہ جو مسئلہ ہے نا، شریف خاندان نے
شریف خاندان پنجاب کی عوام کو اور ان کے نمائندوں کو اپنا نوکر بھی نہیں سمجھتی، اور اسی لیے جس رونت سے جواب دیا مریم اورنگزیب نے کہ ہاں بھائی خریدا جاؤ، جو کچھ کرنا کر لو، ٹھیک ہے، جب جہاز کی بات ہے، یہ وہ رونت ہے، یہ وہ فرعونیت ہے جو ان کے اندر گھس گئی ہے، اور یہ تو پھر اگر فرعون بھی نہیں رہا تو فرعونیت بھی نہیں رہے گی۔ یہ تو کس کھیت کی مولی ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جو پوری کہانی ہے جو رام کتھا سنائی ہے میرے بھائی نے کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، دیکھیں لیکن ایسا ہوتا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کئی مثالیں ایسے نکالی جا سکتی ہیں، آپ کو مل جاتی ہے کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں۔ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ پالیٹکس میں لیگ پولنگ تو ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ لیکن آج کی ملاقات میں کیا مریم نواز گئی ہیں اسپیکر کی طرف، یا اسپیکر آئے ہیں مریم نواز کی طرف؟ I am not privy to the meeting itself، لیکن یہ میں ضرور جو تصویر میں نے دیکھی ہے، بیکاز میں اب یہاں پہ مصروف تھے اپنے معاملات میں چپ تے کر جاؤ، میں برسکیل تو پوچھ رہی ہوں نا، انہوں نے پھسن تو دے نا، میں ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ نے ساری بات کو کچھ نہیں دے پتا، میں نے زیادہ پتا دسو نہیں، وہ کیونکہ لاہور میں ہی موجود ہیں تو ان کے پاس تصویر کہاں کی، بیک گراؤنڈ کہاں کا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ بیک گراؤنڈ کہاں کا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو فیصل چودھری نے اب آپ کو الرٹ کر دیا، تو آپ تسی ایویں فیصل چودھری وچ نا گل کر دیتی، ورنہ پھنسنے لگے تھے برسکیل اچھے خاصے۔ نہیں he has come to my rescue so which is good۔ وکیل کے ریسکیو کے لیے آ گیا درمیان میں۔ اچھا جی، نہیں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں پارٹی کی ایک کی پوزیشن ہولڈر بھی ہیں، بیکاز obviously they are wearing two caps۔ اب وہ ایک سی ایم کی کیپ ہے ان کے پاس، مریم نواز صاحبہ کے پاس، اور اس میں پھر پارٹی کی جو عہدہ ہے، لیکن جو بلایا انہوں نے، جو جواب طلبی کی، وہ انہوں نے ایز چیف منسٹر کی، ناٹ ایز دا سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ لیکن پارٹی کے یہ اوور لیپنگ ہوتی ہے، پارٹی کے معاملات کو بھی تو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے نا، بیکاز دے بوتھ فرام پاکستان مسلم لیگ نون، یہ تو نہیں انسیپریبل تو نہیں ہے، یہ انٹرٹوائنڈ ہے، انسیپریبل نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نا کبھی آپ کو ایک ہیٹ پہننی پڑتی ہے، کبھی دوسری ہیٹ پہننی پڑتی ہے، اور میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہاؤس کے معاملات ہیں، بالکل ایک دونوں کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، ہاؤس کے اندر معاملات ہیں، اگر ان کو انفارم نہیں ہوا یا ان کے سٹاف نے انفارم نہیں کیا، اور باقی بہت اچھے انسان ہیں ملک احمد صاحب، یو نو لائک این ایلڈر برادر، میں ضرور جو ہے ان کی بہت احترام بھی کرتا ہوں، عزت بھی کرتا ہوں۔ اینڈ اس مدعے میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ملک احمد خان کے ساتھ یا مریم نواز کے ساتھ؟ I will not choose sides، لیکن میں بالکل اسٹرکٹلی اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلی یا کانسٹیٹیوشن اسکیم آف تھنگز میں کنفائن رکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بل پریزنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نیشنل اسمبلی میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے، اسپیکر خود بیٹھتے ہیں، جتنی پارٹیز کے چیف وپس ہیں وہ آتے ہیں جو نامینیٹڈ ہیں، ہاؤس کے لیجسلیٹو بزنس ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ چیز لانی ہے یا نہیں لانی، پھر اتحادیوں کی حکومت ہے، انفارم کیا جاتا ہے، انفارم رکھا جاتا ہے، بالکل اس میں ملک عامر ڈوگر صاحب بھی آتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے چیف وپ ہیں۔ پی ایس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں وہاں پہ دیکھا نہیں، میں نے سسٹم کے پروونشل اسمبلی میں ہونا تو اسی طرح چاہیے، کیونکہ اسپیکر کی ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر ہاؤس کی پروسیڈنگز تو نہیں چل سکتی، ان کو ریگولیٹ کرنا ہے۔